وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام تجزیاتی مضمون، پیشکش KN واصف۔ ناظرین، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے اردو ہے کس کا نام۔ اردو ہے کس کا نام، اس عنوان میں نہ کتابت کی غلطی ہے، نہ زبان یا قلم کی لغزش، بلکہ اردو کے متوقع صورتحال کے مطابق ہم نے یہ عنوان طے کیا ہے۔ اگر اردو کے ساتھ اہل اردو کی بے توجہی کا یہی حال رہا تو کوئی عجب نہیں کہ اگلے کچھ برس بعد ہمیں اردو ہے کس کا نام ہی کہنا پڑے گا۔ بے شک اردو باقی رہے گی، مگر صرف بولنے والی زبان کی حیثیت میں، جیسے آج بنجاروں یا لمباڑوں کی زبان ہے۔ اگلے وقتوں کے لوگ اپنی نئی نسل کو بتائیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو شاید اردو رسم الخط سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس زبان میں لکھنا پڑھنا ترک کر دیا اور اسے صرف بولنے والی زبان بنا کر رکھ دیا۔ خیر، یہ تو ہمارا ایک ادنا خیال ہے جو چھوٹا منہ اور بڑی بات بھی کہلایا جا سکتا ہے، مگر حضرت داغ نے بھی ایک صدی قبل کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ۔ حالانکہ اس دور میں انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا، تب اردو ایک مستحکم اور توانا زبان تھی۔ خیر، جو بھی ہوا ہوگا وہ حضرت داغ ہی بہتر جانے۔ ہم تو اس بات کا شکر منا رہے ہیں کہ اردو والوں نے حضرت داغ پر بدشگونی کا الزام لگا کر یہ نہیں کہا کہ داغ صاحب یہ بدشگونی نہ کرتے تو آج اردو کا یہ حال نہ ہوتا، جیسا کہ اردو والوں نے اپنی زبان کی زبونحالی کا سارا الزام حکومت کے سر ڈال کر اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ اردو کا کوئی معاملہ ہو ہم حکومت کی طرف ہی دیکھتے ہیں، کبھی خود احتسابی کا خیال ذہن میں نہیں لاتے، مگر حقیقت پسندانہ سوچ اور دیانتداری کے ساتھ اردو کی زبونحالی کا جائزہ لیا جائے تو ہم اہل اردو نے اپنی زبان کو جتنا نقصان پہنچایا اتنا دشمنان اردو نے نہیں پہنچایا۔ 1960 کے اواخر یا 70 کی دہائی میں بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دلوانے کا چلن عام ہوا، اور اس دوڑ میں اردو بولنے والے طبقے کے چھوٹے بڑے امیر غریب سب شامل تھے۔ اس کو ہم اردو کی تباہی کا نقطۂ آغاز مان سکتے ہیں۔ اردو والوں کے ذہن میں یہ بات گھر کر گئی کہ اردو چونکہ اب روزگار کی زبان نہیں رہی، ہم آئے دن اخباروں میں یہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ بدبخت اولاد نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا یا ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سے فرار حاصل کر کے انہیں بیت المعمرین میں چھوڑ دیا۔ اسی طرح اردو والوں نے جب اپنی مادری زبان بے فیض ہو گئی تو پرایا کر دیا۔ خیر، ہم نے اپنے بچوں کے مبینہ بہتر مستقبل کے لیے اگر انگریزی زبان میں تعلیم دلوانا طے کیا تو کم از کم یہ تو کرتے کہ انگریزی میڈیم اسکولز کے انتظامیہ پر یہ دباؤ ڈالتے کہ اسکول میں اردو بولنے والے بچوں کو بحیثیت دوسری زبان اردو پڑھائی جائے، تاکہ ہمارے بچے مادری زبان سے بے بہرا نہ رہ جائیں۔ ہماری اس بھول کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج 30 سے 40 سال عمر کے افراد اپنی زبان سے ناواقف ہیں، یا ان میں سے چند اردو تحریر یا اخبار وغیرہ صرف پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی گرتے پڑتے۔ کسی نے بتایا تھا کہ ایک اردو کے استاد کے گھر ان کے دوست نے دستک دی۔ ایک نوعمر بچے نے دروازہ کھولا تو یہ صاحب نے لڑکے سے پوچھا، آپ کے والد صاحب گھر پر ہیں؟ تو لڑکے نے جواب دیا، ہمارے گھر اس نام کے کوئی نہیں رہتے، آپ بازو کے فلیٹ میں پوچھئے۔ یہ تو خیر ایک نوعمر بچے کا حال تھا۔ بقول مزاح کار حامد کمال نے اپنے اسٹیج شو میں ایک مرتبہ ایک آئٹم پیش کیا کہ عقد نکاح کی تقریب میں قاضی صاحب نوشا سے سوال کرتے ہیں، آپ کا اسم شریف یا آپ کی سکونت، تو نوشا کس طرح بغلیں بجانے لگتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جنہیں ادب وغیرہ سے کوئی شغف نہیں، مگر وقت گزاری کے لیے اردو تحریریں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم سے کہنے لگے، آپ کافی عرصے سے لکھتے ہیں تو اردو کے بہت سے لکھنے والوں کو جانتے بھی ہوں گے۔ ہم نے اس بات میں سر ہلایا تو بولے، یہ منقول صاحب کون ہیں؟ ان کا پورا نام کیا ہے؟ میں اکثر ان کی تحریریں پڑھتے رہتا ہوں، بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ شعری محفلوں میں
ہم لاکھ اردو کی قصیدہ خوانی کریں، اس کی عظمت و مقبولیت کے دعوے کریں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں اردو کی مقبولیت کا گراف روب زوال ہے۔ اس حقیقت کو ہمارے ہی کسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں باندھا تھا: چرچا بہت سنا تھا کسی دور میں، مگر اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں آج۔ دراصل آج اردو والوں کو اس کی بقا و فنا سے کوئی سروکار نہیں۔ اردو کے بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کے لکھنے پڑھنے والے مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں ان کی گفتگو میں ہر تیسرا لفظ انگریزی کا ہوتا ہے۔ اردو کی حالت زار پر لکھا جاتا ہے، جلسوں اور سیمینارز میں گفتگو ہوتی ہے، درد مند اور محبان اردو کی بیٹھکوں میں اردو کی زبوں پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، مگر اس کا نتیجہ صفر۔ اجتماعی طور پر اردو کی بقا و ترویج کے لیے انجمنیں سرگرم ہیں، مگر ضرورت تو اس بات کی ہے کہ انفرادی طور پر اہل اردو اپنی زبان کے تئیں اپنا فریضہ ادا کریں، بچوں کو اردو سکھائیں، اپنی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ صحیح اپنی زبان کے لیے خرچ کریں۔ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ہمارے یہاں اردو کی بہت سی انجمنیں قائم ہیں، مگر ان کی اکثریت نے اپنی ذمہ داریاں محدود کر لی ہیں۔ وہ یا تو تہنیتی اور خیر مقدمی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں یا مشاعروں کا انعقاد، جبکہ ہمیں مشاعروں کے لیے سخن فہم افراد کی تعداد اور اردو پڑھنے لکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے بارے میں فکر کرنی اور اس سلسلے میں عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو کمیونٹی میں زبان کے نام پر سب سے زیادہ لوگ مشاعرے میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے مشاعرے اب پرفارمنگ آرٹ کے زمرے میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان مشاعروں میں جمع ہونے والی کثیر تعداد کے لیے مشاعرے صرف تفریح طبع کا ذریعہ ہو چکے ہیں۔ مشاعرے میں اب ادبی روایات اور معیار وغیرہ باقی نہیں رہا۔ مشاعروں میں سخن فہم سامعین کی کمی کی ایک مثال کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ ریاض سعودی عرب میں سفارت خانہ ہند کا سالانہ مشاعرہ، جس میں 1200 سامعین شریک تھے، راز الہ آبادی، جنہیں اب شاید راز پریاگ راجی کہنا چاہیے، کلام سنا رہے تھے۔ انہوں نے شعر پڑھا: ایک سمندر نے آواز دی، مجھ کو پانی پلا دیجئے۔ ہمارے سامنے والی نشستوں پر کچھ نوجوان بیٹھے تھے، جن میں سے ایک نوجوان نے سوال کیا: یہ سمندر کو پیاس ہونا اور اس کا پانی مانگنا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پر ان کے ایک سخن فہم ساتھی نے جواب دیا: یار اتنی سی بات نہیں سمجھتے، وہ بوتل والا منرل واٹر مانگ رہا تھا۔ اس لیے ہمارے محبان اردو اور اردو انجمنوں کو چاہیے کہ وہ صرف مشاعروں پر نہیں بلکہ سخن فہموں اور اردو کے قاری پیدا کرنے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔ اسی میں ہماری زبان کی بقا اور ترقی مضمر ہے، ورنہ ہمیں کچھ عرصہ بعد یقیناً یہی کہنا پڑے گا: اردو ہے کس کا نام۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش: تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ تجزیاتی مضمون، پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے جذبہ حب الوطنی۔ میں حب الوطنی کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بات میں محض آپ کو چونکانے یا آپ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے یا خود کو منفرد و ممتاز بتانے کی کوشش میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں واقعی حب الوطنی کا قائل نہیں ہوں۔ وطن میری نظر میں ایک سیاسی تصور ہے۔ ملکوں کی سرحدیں خود ساختہ ہوتی ہیں، اور ان سرحدوں کے پیچھے بعض تاریخی، مذہبی، سیاسی اور تہذیبی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ انسانوں نے اپنی اپنی لسانی، تہذیبی، ثقافتی شناخت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے اپنے وطن بنائے اور اپنے اپنے گرد واضح سرحدیں کھینچ لی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہندوستان کی ہر ریاست لسانی، تہذیبی، ثقافتی اور تاریخی اعتبار سے جدا ہے، لیکن ان کے درمیان نہ تو دیوار چین ہے اور نہ دیوار برلن، اور عوام کی ایک ریاست سے دوسری ریاست آمد و رفت
پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ خود ہندوستان کا 1947 میں وطن کا جو تصور تھا، 1947 کے بعد وہ تصور نہیں رہا۔ ہندوستان کی قابل لحاظ آبادی پاکستانی کہلانے لگی اور پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی بنگلہ دیشی بن گئی۔ قابل غور پہلو یہ ہے کہ جس زمین پر پاکستان اور بنگلہ دیش بنے وہ زمین ہندوستان ہی کا حصہ ہے۔ بالفاظ دیگر ایک ہندوستان 3 ملکوں یا وطنوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس سے بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ملک یا وطن کا تصور مستقل نہیں ہوتا بلکہ زمانے اور حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ کیا ان مثالوں کے پیش نظر ہم پورے کرۂ ارض کو سرحدوں سے آزاد کر کے ایک دنیا ایک ملک کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے؟ جہاں تک جائے پیدائش کا سوال ہے، جائے پیدائش سے رغبت اور محبت ایک فطری امر ہے، نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں، پرندوں اور دیگر جانداروں میں بھی جائے پیدائش سے ایک تعلق خاص ہوتا ہے۔ جائے پیدائش ضروری نہیں کہ کسی وطن کے حصار میں ہو، جائے پیدائش کرۂ ارض پر کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ انسان زمین کے کسی بھی حصے پر پیدا ہونے کا حق رکھتا ہے اور یہ انسان کا فطری اور زمینی حق ہے۔ پورے کرۂ ارض پر انسان اسی طرح آباد ہوا ہے اور اسی طرح زمین کے گوشے گوشے میں پھیل گیا ہے۔ انسان کے پیدا ہونے اور انسانوں کی آبادی کی نقل مکانی پر کوئی بندش یا پابندی عائد نہیں تھی۔ جہاں انسان کو زندگی کے وسائل میسر آتے وہ وہاں آباد ہو جاتا۔ وطن، ملک اور سرحدوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ افق سے افق تک زمیں ہی زمیں تھی۔ وطن اور ملک سے متعلق یہ میرے دلائل ہیں اور ان پر بحث قائم کی جا سکتی ہے۔ اردو شاعری میں حب الوطنی کے مطالعے کے لیے میں نے شہر کڑپا کے 2 شاعر جناب داؤد نشاط اور جناب سعید نظر کا انتخاب کیا ہے۔ داؤد نشاط نے اپنی شاعری میں وطن کے لیے گلشن، گلستان، چمن اور شہر جیسی علامتیں اور استعارے استعمال کیے ہیں۔ ان کے یہاں وطن کے لیے جان قربان کرنے، دار و رسن پر چڑھنے، پرجوش نعرے لگانے، اپنا لہو بہانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ البتہ شاعر اپنے وطن کے نازک حالات اور مشکل مسائل سے غافل یا بے خبر نہیں ہے۔ محبت کی اساس درد ہے اور داؤد نشاط کا سینہ اپنے وطن کے لیے درد سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ تقسیم ہند پر داؤد نشاط کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں: جس کی تنویر میں پنہاں تھے ہزاروں ظلمات، جس کی تنویر میں پنہاں تھے ہزاروں ظلمات، ایک سحر ایسی بھی دیکھی ہے سحر سے پہلے۔ شاعر کی نظر بہار کی رنگینیوں اور رعنائیوں پر نہیں بلکہ چمن کی داخلی کیفیات پر ہے، جہاں پتے پتے اور بوٹے بوٹے پر خزاں کا دور دورہ ہے۔ اس تناظر میں یہ شعر دیکھیں: خدا بچائے گلوں کو فریب گلشن سے، خدا بچائے گلوں کو فریب گلشن سے، فقط بہار کا دھوکہ ہے یہ بہار نہیں۔ شاعر کی نظر میں اب وطن پر فخر کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ حالات اس قدر نازک اور حساس ہو گئے ہیں کہ قطرے شبنم بھی پھولوں پر گراں بار ہے، اور صورتحال اس قدر پرتشدد ہو گئی ہے کہ ہر پھول کے دامن میں ایک شرارہ پوشیدہ ہے، اور ان بدترین حالات کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود باغبان ہے۔ گلستان میں ہم محض نظارے چمن میں مصروف ہیں، گلوں کی افسردگی تک ہماری نظر نہیں جاتی، اور صورتحال اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ شاعر اپنے ہی وطن میں خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے، جہاں اس کا حال دل سننے والا کوئی نہیں، نہ کوئی ہم خیال ہے اور نہ کوئی ہم زبان۔ دوسری طرف حالات میں تبدیلی کے آثار معدوم دکھائی دیتے ہیں کہ خود رہبروں کے پاؤں ڈگمگانے لگے ہیں۔ داؤد نشاط کے ان اشعار پر غور فرمائیں: رہ رہ کے اٹھ رہا ہے ہر ایک سمت سے دھواں، رہ رہ کے اٹھ رہا ہے ہر ایک سمت سے دھواں، نفرت کی آگ شہر میں ہر سو لگی نہ ہو، بہار لائی پیام حیات سچ ہے مگر یہ کیا کہ نبض گلستاں ٹہرتی جاتی ہے،
اف میرے گلشن کی بد نظمی کا یہ عالم ہے نشاد، خطرے شبنم بھی پھولوں پہ گراں بنتا گیا، جس میں افسردہ ہوں غنچے بھی بہاریں بھی نشاد، قابل فخر کہاں اس کا گلستہ ہونا، اس انجمن میں کس کو سناؤں میں حال دل، کوئی تو ہم خیال ملے ہم زباں ملے، مجھے خزاں سے نہیں باغباں سے شکوہ ہے، چمن کو میں نے بہاروں میں لٹتے دیکھا ہے، لیکن شاعر کی رجت پسندانہ فکر اسے مایوس ہونے نہیں دیتی، یقین ہے کہ حالات بہتری کی طرف گامزن ہوں گے اور گل تو گل خار بھی گلستہ میں شادماں ہوں گے، ہم نے گلشن میں یوں بھی دیکھا ہے، ہم نے گلشن میں یوں بھی دیکھا ہے، خار پھولوں کے کام آتے ہیں، خزاں کی آگ بڑھے یا تڑپ کر بجلیاں ٹوٹیں، مگر تاراج اب اپنا گلستہ ہو نہیں سکتا، نشاط آئے گا ایسا بھی وقت گلشن میں، ہر ایک خار گلستہ میں شادماں ہوگا۔ سعید نظر کا رویہ نسبتاً مختلف ہے، انہوں نے اپنے احساسات و جذبات کے اظہار کے لیے راست بیانیہ انداز اختیار کیا ہے جو ترقی پسند شعراء کے یہاں بھی موجود ہے۔ سعید نظر نے اپنی شاعری میں وطن کے لیے جان قربان کرنے اور حسب ضرورت سب کچھ کر گزرنے کے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کتنا وطن سے پیار ہے تم کو دکھائیں گے، کتنا وطن سے پیار ہے تم کو دکھائیں گے، آئے گا وقت ایسا تو کر دیں گے جان نثار۔ سعید نظر نے جہاں اپنے وطن سے محبت اور اہل وطن پر اپنے اعتماد کا ذکر کیا ہے، وہیں وطن میں عدم انصاف اور غریبوں کے حالات پر برملا اپنے رنج و غم کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہی ہوا ہے جو ہر بار ہوتا آیا ہے، وہی ہوا ہے جو ہر بار ہوتا آیا ہے، غریب شہر کے گندم غنی نے چھین لیے۔ سعید نظر نے ہجرت کا کرب اٹھایا ہے، تنہائی کی آگ میں خود کو جلایا ہے، اہل خاندان کی دوری کا رنج جھیلا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں وطن سے قربت و محبت کا شدید جذبہ درایا ہے۔ کیسی قسمت ہے ہماری دیکھیے، کیسی قسمت ہے ہماری دیکھیے، ہو گئے ہیں دور ہم گھر بار سے، خوشی سے جھومنے لگتا تھا دل نظر میرا، خوشی سے جھومنے لگتا تھا دل نظر میرا، دیار غیر میں جب بھی ملا وطن والا۔ داؤد نشاط اور سعید نظر کی شاعری میں اپنے وطن سے محبت، قربت اور وابستگی کے شدید احساسات و جذبات موزن ہیں، ان کے دل اپنے وطن اور اہل وطن کے لیے تڑپتے ہیں اور اپنے وطن کے روشن مستقبل کی تمنا کرتے ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔